بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 299 ہے اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین، وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور سختی میں، والکاظمین الغیظ اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسری بات، متقی لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسری بات، متقی لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر خوشحال رہتے ہیں جب بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی ہوتی ہے تو اس وقت بھی اپنی استطاعت کے بقدر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقیوں کے اندر خرچ کرنے کی ایسی مضبوط عادت ہوتی ہے کہ انہیں خرچ کیے بغیر چین نہیں ملتا، وہ ہر حال میں اپنی طاقت کے بقدر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنا تو صرف مالداروں کا کام ہے، غریب آدمی کیا خرچ کرے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ 1 کروڑ پتی اپنی حیثیت سے 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو وہ اپنی دولت کا 1% خرچ کر رہا ہے۔ 1 لاکھ پتی اپنی دولت میں سے 1000 خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی 1% خرچ کر رہا ہے۔ فیصد کے اعتبار سے کروڑ پتی اور لاکھ پتی دونوں برابر خرچ کر رہے ہیں۔ جو لوگ تنگ دست ہیں وہ بھی اپنی تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کا اس حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس قدر مفید ہوگا کہ ان کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی برکت سے انہیں بھی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ جو متقی ہوتا ہے وہ غصے پہ بے قابو نہیں ہو جاتا، جیسا کہ عام لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے قابو ہو جاتے ہیں، اور اس قدر بے قابو ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا، دائرے سے ہی نکل جاتے ہیں۔ ایسے بد اخلاق لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان متقیوں کی قدر و قیمت ہے جو ناموافق باتوں پر اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، بلکہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ متقیوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کو اس کی غلطی پر درگزر کر دینا اور معاف کر دینا ایک اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔ متقی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دے۔ یہاں الناس کا لفظ استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ عفو درگزر سے کام لینا، معاف کر دینا صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بس انسانیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ اگر کسی غیر مسلم سے بھی سابقہ ہو اور اس کی طرف سے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس غیر مسلم کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ہمارے ملک بھارت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کو بھی ان کی طرف سے پہنچنے والی غلطی کو بھی معاف کر دیں۔ سڑکوں پر گاڑیاں چلاتے ہوئے ایک دوسرے سے جب ٹکرا جائیں اور ہم سے یا ہماری گاڑی سے ٹکرا جانے والے غیر مسلم کو یہ کہہ کر معاف کر دیجیے، بھائی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے موقع پر معاف کرتے تھے، میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں۔ اگر مسلمانوں کی طرف سے نرمی، عفو درگزر، تحمل، رواداری، محبت، غمخواری کا سلسلہ چل پڑا تو عین ممکن ہے کہ فرقہ پرستوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔